حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جواب ارسال فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد نبی رسول اللہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام، سلام علیک۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، تمہارا خط تمہارے قاصد کے ساتھ میرے پاس پہنچا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ بنو حارث بن کعب تمہارے جنگ کرنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے تمہاری دعوت اسلام کو قبول کر لیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہدایت سے نواز دیا۔ لہٰذا اب تم ان کو خوشخبری سناؤ اور اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اور پھر تم واپس آ جاؤ اور تمہارے ساتھ ان کا ایک وفد بھی یہاں آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے اور ان کے ساتھ بنو حارث بن کعب کا وفد بھی آیا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستان کے آدمی معلوم ہوتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ بنو حارث بن کعب ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم وہی لوگ ہو جن کو جب دھکا دیا جائے تو پھر وہ کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں؟ سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سہبارہ پوچھا، پھر بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو حضرت یزید بن عبد المدان رضی اللہ عنہ نے کہا: جی ہاں یا رسول اللہ، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب دھکا دیا جائے تو پھر وہ کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے 4 دفعہ کہی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ پوچھا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت خالد مجھے یہ نہ لکھتے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور تم نے جنگ نہیں کی ہے تو آج میں تمہارے سر تمہارے پیروں تلے ڈلوا دیتا۔ حضرت یزید بن عبد المدان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت، یعنی اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں، ہم نے نہ آپ کی تعریف کی ہے نہ حضرت خالد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر تم نے کس کی تعریف کی ہے؟ تو ان سب نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم نے اس اللہ کی تعریف کی ہے جس نے آپ کے ذریعہ ہمیں ہدایت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمانۂ جاہلیت میں تم اپنے مقابل دشمن پر کس وجہ سے غالب آتے تھے؟ انہوں نے کہا: ہم تو کسی پر غالب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں؟ تم لوگ تو اپنے مقابل دشمن پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم اپنے مقابل دشمن پر اس بات کی وجہ سے غالب آتے تھے کہ ہم متحد رہتے تھے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے اور کسی پر ظلم کرنے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن حصین رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرما دیا۔